بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کے اوپر ماں باپ کا سایہ رکھا ہے یا ان دونوں میں سے کسی ایک کا سایہ رکھا ہے، انہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی بھی ان کے لیے جنت میں داخلے کا سبب زندہ رکھا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس حدیث کو سنی ہے، امام مسلم نے اس کو روایت کیا اور راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ غور سے اس حدیث کو سنیے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رغم انفه قیل من یا رسول اللہ قال من ادرک والدیہ عنده الکبر احدهما او کلیہما ثم لم يدخل الجنہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ دو مرتبہ نہیں بلکہ 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، ذلیل و رسوا ہوا، رغم انفو، ذلیل ہوا اور رسوا ہوا۔ عربی زبان میں اس کے لیے محاورتی طور پر یہی ترجمہ کرتے ہیں کہ ذلیل ہوا اور رسوا ہوا۔ صحابہ کرام نے جب یہ جملہ 3 مرتبہ زبان رسالت سے سنا تو سوال کیا صحابہ کرام نے کہ قیل من یا رسول اللہ، کون اللہ کے رسول کون ذلیل ہوا، کون رسوا ہوا؟ آپ کی زبان سے یہ جملہ نکل رہا ہے، پیغمبر بتائیے کہ کون ہے وہ جس کے بارے میں آپ یہ وعید بیان کر رہے ہیں کہ وہ ذلیل ہو گیا اور رسوا ہو گیا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ادرک والدیہ عندہ الکبر، جو شخص اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں کی حالت میں پائے، ماں باپ میں سے دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو، ماں کو یا باپ کو یا ماں باپ دونوں کو بڑھاپے کی حالت میں جو کوئی بیٹا پائے اولا بیٹی پائے، ثم لم يدخل الجنہ، اس کے باوجود وہ بیٹا جنت میں نہ جائے، یعنی ماں باپ کی موجودگی کے باوجود ماں باپ کی خدمت نہ کرے، ماں باپ کی اطاعت نہ کرے، ماں باپ سے دعائیں نہ لے، اور اس حالت میں ماں باپ اس دنیا سے چلے جائیں اور یہ شخص جنت میں جانے کا سبب جو اللہ نے زندہ رکھا تھا اس سے اگر کوئی فائدہ نہیں اٹھایا ہے، ایسا شخص تو ذلیل ہو گیا، رسوا ہو گیا۔ اس حدیث کی روشنی میں اولاد کو چاہیے کہ اولاد اپنے ان ماں باپ کے بارے میں غور کریں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ دونوں عطا کیے ہیں۔ یاد رکھیے یہ لفظ پھر کبھی ملنے والا نہیں ہے جب یہ لفظ ہماری زندگی سے نکل جائے گا۔ لفظ ماں اور لفظ باپ، اللہ اکبر، یہ 2 لفظ ایسے ہیں جو زندگی میں جس کو مل گئے تو مل گئے، جب تک وہ زندہ ہیں انہیں ہمیں خوش کرنے کی، ان کی اطاعت کرنے کی، ان کی خدمت کرنے کی، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی پوری کوشش کرتے رہنے چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے ماں باپ کے ساتھ رحم دلی کرنے، احسان کرنے، خدمت کرنے، ان کی اطاعت کرنے، ان کے سامنے ادب کے ساتھ ٹہلنے، ان کے لیے اپنے بازوؤں کو نرم کر دینے اور ان کے حق میں دعائیں دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی وہ ماں باپ ہیں جو ہمارے لیے جنت بھی بن سکتے ہیں، اور یہی وہ ماں باپ ہیں جو ہمارے لیے دوزخ کا ذریعہ بھی بن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔